ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کا ایک جز تلاوت کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پر دلیل ہے یہ آیت کہ جو دیں تم کو رسول اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ بس یہ مختصر سی بات ہے کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو۔ صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے کہ سنت کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے تھے۔ پوچھتے اسی لیے تھے تاکہ عمل کریں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بھی پوچھتے ہیں سنت کیا ہے، لیکن ہم اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ہم اسے چھوڑ سکیں۔ بھئی یہ چیز سنت ہے یا فرض ہے؟ یہ سنت ہے، اچھا ٹھیک ہے، پھر تو کریں نہ کریں یہ مرضی ہے ہماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس میں ہوں گی ایمان لانے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ہو گیا، بلکہ دخل الجنہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، ایسا کھانا کھانا جس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، حلال کھانا۔ نمبر 2، میری سنت پر عمل کرنے والا۔ نمبر 3، جس شخص سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے۔ جس میں ایمان لانے کے بعد یہ 3 خصوصیات ہوں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام صحابہ جو اکابر صحابہ تھے، شروع کے صحابہ، بعد کے صحابہ، فتح مکہ سے پہلے کے، فتح مکہ کے بعد کے، تبوک سے پہلے کے، تبوک کے بعد کے، بدر سے پہلے کے، بدر کے بعد کے، ہجرت کے وقت کے، یہ تمام صحابہ اگرچہ ان کی کلاسیفیکیشن ہے، اکابر صحابہ، بڑے درجے کے صحابہ، لیکن صحابہ صحابہ ہیں۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خطاب دیا کہ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو گئے۔ آپ نے کسی صحابہ کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ مفتی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ الحدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ العلماء حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی کے نام کے آگے یہ نہیں لگتے تمام ٹائٹل۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو نام لگا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، یہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے تمام تر عہدوں کو باطل کر دیا کہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کی دہلیز پہ کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے، کوئی بات کرتے ہوئے، مسکراہٹ کی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابو بکر آپ اس وقت مسکرا کس بات پہ رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے ہو کے کوئی بات فرما رہے تھے اور پھر مسکرائے تھے، تو بس میں ان کی سنت کو پورا کرنے کے لیے یہاں مسکرا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مکے کے سفر میں ٹیڑے چل رہے تھے،
ٹیڑے سے مراد جیسے کہیں کسی جھاڑیوں کی جگہ پہ آدمی بچ بچ کے چلتا ہے، زگ زیگ طریقے سے اس طرح چل رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ یہاں ایسے کیوں چل رہے ہیں، حالانکہ راستہ تو بالکل صاف ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، فرمایا کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، میں نے دیکھا کہ یہاں پر جھاڑیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دامن بچاتے ہوئے اسی طرح گزر رہے تھے۔ اب اگرچہ جھاڑیاں یہاں سے صاف ہو گئیں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہا ہوں۔ یہ تھے سنت کے اوپر عمل کرنے والے حضرت عمر رضی، اور صحابہ کو بنایا کیسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے عمال تھے، گورنر تھے، ذمہ داران تھے، انہیں خط لکھا کرتے تھے اور مہینے میں ایک مرتبہ کسی ایک گورنر کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ 500 اشرفیہ دی اپنے ایلچی کو اور یہ کہا کہ جاؤ، شام میں ابو عبیدہ بن جراح ہیں، وہ وہاں کے حاکم تھے، گورنر تھے، ان کو وہ اشرفیاں بھیجی، اور پھر یہ کہا قاصد سے کہ جا کے دیکھنا وہ ان کا کیا کرتے ہیں۔ یہ وہاں پہنچے، انہوں نے اشرفیاں دیں کہ یہ خلیفہ نے پہنچائی ہیں آپ تک، آپ کو دینے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے فوراً اسی وقت اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، جتنے وہاں پہ غربا تھے جو ان کی فہرست میں تھے ان سب کو طلب کیا، کسی کو 50، کسی کو 10، کسی کو 20، ساری اشرفیاں، یہاں تک کہ پوری تھیلی خالی ہو گئی، 500 کی 500 بانٹ دی۔ یہ واپس آئے، انہوں نے آ کے یہ واقعہ بتایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا اب میرے دوسرے گورنر کے پاس جاؤ یمن میں، وہاں کے حاکم ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو دے دو تھیلی۔ یہ اپنی اشرفیوں کی 500 اشرفیوں کی تھیلی لے کے وہاں گئے، انہیں دی، اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، سب کو جو وہاں ضرورت مند تھے ان میں تقسیم کی۔ تو گھر میں سے آواز آئی ان کی اہلیہ کی کہ ہمارے گھر میں بھی کچھ ضرورت ہے، کچھ نہیں ہے یہاں پر، کچھ اشرفیاں یہاں بھی دے دیجئے، کچھ دینار یہاں دے دیجئے۔ تو دیکھا تو تھیلی میں 2 دینار بچے تھے، وہ دونوں اپنی اہلیہ کو بھجوا دیے کہ یہ انہیں دے۔ اور یہ قاصد واپس آ گئے، آ کے انہوں نے ان کا بھی بتایا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں گیا، انہوں نے بھی اس طرح کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر فرمانے لگے، دیکھو یہ ساتھی ایسے ہیں ہمارے، یعنی یہ صحابی رسول ایسے ہیں، یہ سب کے سب ایسے ہیں۔ ان کا ایک یہ عجیب جملہ ہے کہ یہ سب کے سب ایسے ہیں، تو ان میں یہ کوالٹی تھی، یہ سربراہ تھے۔ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بھیس بدل کر نکلا شکار کے لیے، راستہ بھول گیا، شام کا وقت ہوا، چلا جب ہونے لگا تو انہوں نے ایک جگہ پر ایک باغ کے ساتھ جو کوئی گھر تھا اس میں انہوں نے دستک دی۔ اس نوجوان لڑکے نے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں اور شام ہو گئی، مجھے پناہ چاہیے۔ اس نے ان کو گھر میں بٹھایا، کہا آپ بھوکے پیاسے بھی لگ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں پیاس لگی ہے، مجھے کچھ پلا دو۔ تو اس کا انار کا باغ تھا نوجوان کا، وہ انار کا اس نے انار ایک نچوڑا پورے گلاس میں، گلاس بھر گیا اس انار سے۔ اس نوجوان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ نے وہ گلاس پیا تو بہت ہی شیرین، بہت لذیذ، ٹھنڈا۔ تو اس نے کہا بھائی یہ تمہارے باغ کا ہے؟ کہ ہاں۔ کہ اس کا مالک کون ہے؟ کہ ہمارے والد اس کے مالک تھے، وہ اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، ہمارے دادا کی اصل میں یہ زمین ملکیت میں تھی، ان کے ترکے میں ہمارے والد کو جو حصہ ملا وہ یہ باغ ہے۔ کہا ایک گلاس اور پلاؤ مجھے۔ اب جب وہ گلاس انار لینے گیا تو اس بادشاہ نے دل میں یہ خیال کیا کہ اس کے اوپر تو قبضہ ہونا چاہیے یا ٹیکس لگنا چاہیے، کہ یہ اتنا قیمتی باغ اس نوجوان کے اس کی ذمہ داری پہ ہے، ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے۔ وہ انار لے کے آیا، اس نے انار نچوڑا تو انار آدھے سے بھی کم نچڑا۔ وہ دوسرا انار لے کے آیا، غرض 2 انار میں وہ گلاس بمشکل بھرا۔ اب بادشاہ نے جو پیا تو انتہائی ترش، بد ذائقہ۔ بادشاہ نے فوراً کہا یہ کس جگہ کا انار ہے؟ کہنے بادشاہ سلامت ایک ہی جگہ کا انار ہے، دونوں انار ایک ہی جگہ کے۔ کہنے پہلے والا بڑا شیرینی تھا اور بہت عمدہ تھا، ٹھنڈا لذیذ تھا۔ کہنے لگتا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کے ایمان میں فرق آ گیا۔
اس کی نیت بدل گئی. یہ اس نے کہا. اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہا کہ ایک اور اسی طرح کا گلاس لے کے آؤ، یہ تو بہت ترش ہے. دوسری دفعہ گلاس لے کے آیا گیا، وہ بھی ترش نکلا. کہنے لگے اب کیوں اتنا ترش ہے؟ کہنے بادشاہ مسلسل زیادتی پہ اترا ہوا ہے. یہ نوجوان کے الفاظ ہیں، بادشاہ زیادتی پر اترا ہوا ہے. انہوں نے کہا ایک اور گلاس پلاؤ. اب جب یہ انار لینے گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اے اللہ، معافی مانگ لی، اللہ سے معاملہ کر لیا. اے اللہ، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری نیت میں فطور آ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ انار کھٹا ہو گیا. اب میں اس پہ کوئی نہ ٹیکس لگاؤں گا نہ اس پہ قبضہ کروں گا، یہ اسی کی ملکیت رہے گا. جب دوبارہ آیا اس نوجوان نے انار نچوڑا تو پہلے سے بھی زیادہ، جو سب سے پہلے تھا اس سے بھی زیادہ رس بھر گیا گلاس میں. بادشاہ نے پیا تو وہ اس سے بھی زیادہ لذیذ تھا. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت لذیذ ہے. کہا ہاں بادشاہ سلامت، پہلے انار میں تو گلاس بھرا تھا، اس میں تو چھلک گیا انار. تو کہنے لگا اب کیوں چھلکا ہے، اتنا کیوں بھرا ہے؟ تو کہا کہ بادشاہ نے شاید اپنا فیصلہ بدل دیا اور اب اس نے توبہ کر لی. تو میرے دوستو، جب حکمرانوں کی نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھلوں کا ذائقہ بدل دیتے ہیں. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کا عذاب مسلط نہیں ہو رہا، وگرنہ جو صورتحال اس ملک کی ہے، الامان الحفیظ. کیونکہ ہمارے یہاں پر بادشاہوں کی نیتیں صحیح نہیں ہیں، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی نیتیں ہمیں بنانے کی نہیں ہیں، ان کی نیتیں اپنے آپ کو بنانے کی ہیں. انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے، سوچ لیا ہے کہ ہم قیامت تک کی زندگی لکھوا کے آئے ہیں، ہمیں کبھی کسی کے آگے جواب نہیں دینا. ہمارے پاس ہر چیز امانت ہے. اور دلیل یہ ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم ایسی بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہو، تم یہاں امانت کے طور پہ بھیجے گئے ہو. ہماری سانسیں اگر امانت نہ ہوتی، ہمارے اگر اوقات امانت نہ ہوتے، ہماری جوانی امانت نہ ہوتی، تو ہمارا مال امانت نہ ہوتا، تو یہ حدیث نہ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ حساب کتاب نہ دے دے کہ عمر کہاں گنوائی تھی، جوانی کو کن کاموں میں کھپایا، اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور کیا عمل کیا جو تمہیں علم دیا گیا تھا. یہ سوال نہ پوچھا جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب امانت ہے. جو صحیح معنوں میں دین کے اوپر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے دوستوں، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بہاریں لے آتے ہیں. زندگی ہے، دکھ تکلیف سب کچھ ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ میں تم پہ بھوک، مشکلات اور اب تمہاری اپنی قریبی جانوں کو لے کر میں تمہیں آزمائش کروں گا تمہاری. اس کا مطلب آزمائش بھی آنی ہے. اللہ سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے گا، ہمیں کسی امتحان سے دو چار نہ کیجیے گا، ہمیں مشکلات سے نکال لیجیے گا. یعنی یہ سب ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ جب ایسے نیک بندے جن کے اوپر کوئی ابتلا ہے، آزمائش آئے، تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہمارا کچھ بھی نہیں تھا، سب اللہ کا تھا، ہمیں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. پھر آگے اللہ انعام فرما رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں. تو میرے دوستو، دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا. واقعہ لکھا ہے دہلی کی جامع مسجد میں سیڑھیوں پہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. کوئی وہاں پر غیر ملکی بھی جاتے ہیں تو کوئی کسی دوسرے ملک کا آیا ہوا ایک انگریز، اس نے اس مسجد کو اندر سے دیکھنے کا ارادہ کیا. وہ جب سیڑھیاں چڑھنے لگا تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو. اس نے اپنا پرس نکالا اور کچھ پیسے اس کو دیے. جب وہاں سے چلا ہے تو وہ پرس بجائے جیب میں رکھنے کے وہ باہر کی طرف نکل کے گر گیا. اس کو پتہ بھی نہ چلا. یہ اندر گیا، اس نے خطاطی وغیرہ دیکھی. اس کی بیوی بھی اسی شعبے سے، کیلی گرافی سے تعلق رکھتی تھی. یہ واپس آیا اپنے گھر اور اس نے بتایا کہ آج میں فلاں مسجد گیا تھا، بہت بہترین مسجد ہے اور ایسی ہے. اس نے کہا کہ مجھے بھی دیکھنا ہے. جب پیسوں کی ضرورت پڑی، جیب میں ہاتھ ڈالا تو پرس غائب تھا.
पर्स میں قیمتی چیزیں تھیں، پیسے تھے. اسے بڑا دکھ ہوا، اس نے بہت یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو یاد نہ آیا. تھک ہار کے بیٹھ گیا. بیوی نے کہا کہ مجھے بھی وہ جگہ دیکھنی ہے، آپ مجھے لے چلیں. کچھ دن کے بعد انہیں وقت ملا تو یہ دونوں گئے وہاں پر. اب یہ مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا تو دیکھا کہ کوئی شخص دوڑا ہوا آیا. اس نے خیال کیا یہ وہی تھا فقیر. اس نے خیال کیا کہ چونکہ پچھلی دفعہ میں نے اس کی مدد کی تھی تو اب یہ اس ارادے سے آیا ہے کہ اب بھی میں اس کی کچھ مدد کروں. تو جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ یہ پرس آپ کا تھا؟ کہ ہاں یہ میرا تھا. یہ خوش ہوا بہت کہ یہ میرا تھا، یہ کہاں سے ملا؟ کہنے لگے اس دن جب آپ نے مجھے پیسے دیے تھے، کچھ میری مدد کی تھی، تو یہ پرس یہاں گر گیا تھا. میں نے آپ کو بڑی تلاش کرنے کی اسی وقت کوشش کی، آپ ملے نہیں مجھے. اب اس انگریز نے اس سے یہ پوچھا کہ تم اسے اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے، تم نے کیوں مجھے تلاش کیا؟ اس زمانے کے فقیر بھی فقیر ہوتے تھے. اس نے کہا کہ نیت تو میری بھی یہ ہو گئی تھی، پیسے دیکھ کے میں نے کھول کے دیکھا، پیسے دیکھ کے میں یہ چاہ رہا تھا کہ انہیں اپنے پاس رکھوں، لیکن ایک بات مجھے یاد آ گئی. کہ کیا یاد آیا؟ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو. اس نے کہا ہاں. کہنے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں. کہ ہاں ٹھیک ہے. کہنے مجھے یہ یاد آ گیا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور ہم سب کھڑے ہوں گے، تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کبھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ کہیں کہ تمہارے ایک شخص نے میرے امتی کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس کا پرس نہیں دیا، اس کو چرا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں شرم سے جھک نہ جائیں. بس مجھے یہ واقعہ یاد آیا، یہ منظر میرے سامنے آیا، اس لیے میں نے اس کو بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا کہ یہ میں واپس آپ تک کسی طرح پہنچاؤں گا. یہ ڈر اور خوف تھا کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں نہ جھک جائیں. میں بارہا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ والے تھے، ان کی تھیلی کوئی چھین کے بھاگ گیا. انہوں نے اسی وقت یہ اعلان کرنا شروع کر دیا، زور زور سے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے اسے معاف کیا، میں نے اسے معاف کیا. لوگوں نے جا کے اس کو پکڑ لیا. وہ ایک جگہ کھڑا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، وہ تھیلی لے کے لوگ جب اس کے پاس آئے کہنے لگے یہ ان کو واپس کرو اور ان سے کہو کہ مجھے معاف کر دیں. لوگوں نے کہا کیا بات ہو گئی، تم تو چور ہو، بھاگ رہے تھے. کہنے لگے میں نابینا ہو گیا. یہ واپس آئے وہاں پر لوگ، ان کو تھیلی دی اور کہا کہ اسے معاف کر دیجئے. اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. کہنے لگے آپ کی جیسی تھیلی چھینی تھی آپ نے فوراً یہ کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا. آپ نے یہ نہیں کہا میری تھیلی میری تھیلی. کہنے لگے مجھے ایک بات نے ستایا اس وقت، وہ یہ کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حدیث سنی ہے کہ جب تک آپ ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کے اندر نہیں لے جائیں گے آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. مجھے یہ خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہوں گے، تیرے اس کے چور کے حساب کتاب دینے میں اس چوری کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوگی، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہونے کی زحمت اٹھانی پڑے گی. مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ آپ کو اتنی بھی تکلیف ہو وہاں کھڑی ہونے، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا تھا. دوستو یہ لوگ تھے جن کے دل میں اللہ کا ڈر تھا. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو آیت میں نے پڑھی، جو دیں تم کو رسول اس کو لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ واحد محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایسا سمجھنا کہ کوئی بات نہیں. میرے دوستو یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گی اور آخرت میں تو کرے گی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پھر ایک حدیث پڑھی، اذا مات ابن آدم یا اذا مات العبد انقطع، جب آدمی کی موت واقع ہوتی ہے، انقطع عملہ الا من ثلاث، تمام اس کے اعمال کو کاٹ دیا جاتا ہے، منقطع کر دیا جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. نمبر ایک، وہ جو اس نے صدقہ کیا وہ جاری رہتا ہے. اس کی ذیل میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جاری رہنے کا مطلب ہے کہ اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، اور حساب کتاب جب ہوتا ہے جب کاؤنٹر کلوز ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب تک وہ ثواب جاری رہے گا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. میرے دوستو کتنا اجر بڑھ جائے گا. یہ صدقہ کیسی چیز ہے، اور اس صدقے میں بس اب یہ معلوم کرنا چاہیے بزرگوں سے، علماء سے،
کہ اخلاص کیسے پیدا ہو کہ ہم ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ہماری نظر میں نمود و نمائش کوئی چیز نہ ہو۔ مسجد بنائی صاحب نے اور 5 لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ مسجد میں بڑا کام کیا ہے، یہ میری وجہ سے مسجد چل رہی ہے، کنواں کھدوایا اور یہ کہہ دیا، یہ میرے دوستو اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص یہ کہ چھپ جائے، بالکل کوئی ذکر ہی نہ زبان کے اوپر لے کے آئے کہ یہ نیکی میں نے کی ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کیا، صدقہ کیا۔ نمبر 2، جو عمل ہے، جو علم ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ ہمیں یہ علم ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض ہے، بس اب یہ فرض نماز اگر چھوٹ رہی ہو تو ایسا لگے جیسے ہماری روح نکل جائے گی، یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ نمبر 3، ولد صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد میرے دوستو خزانہ ہے، اللہ کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی اولاد ذرا سی ہٹی ہوئی ہے اپنی راہ سے اور اپنے مدار سے، ان کے ماں باپ سے پوچھیں کہ کیا گزرتی ہے ان کے اوپر، اور جن کی اولاد اپنے ماں باپ کے اشاروں کے اوپر چلتی ہے ان سے پوچھیں کہ ان کے دل کتنی دعائیں دیتے ہیں، اور جس کے کام بنے ہیں میرے دوستو ذرا جھانک کر دیکھیں تو پتہ چل جائے گا یہ کہیں نہ کہیں والدین کی دعائیں ہیں۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ والدین اولاد کی اچھی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری بھی ہے، فرائض میں شامل ہے۔ جب وہ اچھی تربیت کریں گے تو کل والدین کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہوگا، پھر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ زبان سے نکلے گا، ورنہ تو 90% لوگوں کو تو یہ دعا ہی نہیں معلوم ہوگی کہ یہ بھی دعا پڑھی جاتی ہے اپنے بڑوں کے دنیا سے جانے کے بعد۔ اور ماں باپ کے اس سے بڑا اور کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھنا حج مبرور کا سوال ہے، یعنی وہ حج جو قبول ہو چکا اس کا ثواب ہے والدین کو اس طرح دیکھنا۔ ایک صحابی آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دن میں 100 مرتبہ جب سے میں نے یہ سنا ہے میں اپنے ماں باپ کو پیار بھری نظروں سے دیکھتا ہوں، بار بار دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرائے اور پھر فرمایا کہ اللہ بھی ثواب دینے سے نہیں تھکتے، یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ بس 1-2 حج کا ثواب دیں گے؟ نہیں میرے دوستوں، تو والدین کی قدر کرنا، ان کی دعائیں لینا، بس اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کروا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔